خام نے احمد پراز کی منظوم ڈراموں کی ایک سیریز شروع کی ہے۔ اس سیریز میں ایک آج اور ڈرامہ آخری شب کے ہم سفر ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ رات کا سناٹا، کہیں کہیں سے کسی چمگادڑ کے پڑپڑانے اور الو کی آواز آ جاتی ہے۔ موسیقی رات کی ہیبت اور ویرانی کا منظر پیدا کرتی ہے۔ وقفوں کے بعد باری فوجی بوٹو کا چاپ تاثر دیا جائے جیسے کوئی فوجی پہرا دے رہا ہو۔ جب کوئی پرندہ پڑپڑاتا ہے، قدموں کی چاپ ایک لحظے کے لیے رک جاتی ہے اور پھر جاری ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ کچھ دیر تک رہتا ہے، پھر اچانک دور سے ایک نوجوان عورت کی کربناک سسکیاں اور کراہیں سنائی دینے لگی۔ فوجی بوٹو کی چاپ رک جاتی ہے، پرندہ پڑپڑاتا ہے، آندھی کی سیٹیاں سنائی دیتی ہے، قدموں کی آواز پھر ابھرتی ہے۔ بہت دور سے کبھی کبھی گولی چلنے کی آواز آتی ہے، پھر سناٹا طاری ہو جاتا ہے اور نوجوان عورت کی کراہیں بین کے انداز میں سنائی دیتی ہے۔ فوجی بوٹو کی آواز رک جاتی ہے۔ سپاہی: یہ کیسی آواز ہے؟ جیسے کوئی شدت کرب سے رو رہا ہو، مگر اس سمے نصف شب ہو چکی ہے۔ یہاں کون ہوگا؟ یہاں کوئی روح میرے علاوہ نہیں، پھر چند لاشیں کہ جن کی حفاظت پہ مامور ہوں میں۔ کوئی زندہ پہ کر یہاں وادی مرگ میں کیا کرے گا؟ یہ خطہ تو کب سے ہے ویراں، یہاں کچھ شکستہ در و بام، اپنے گزشتہ مکینوں کی یادوں میں مدت سے یوں ہی کھڑے ہیں۔ پرندوں کے پڑپڑانے کی آواز نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ شب کتنی ہیبت وضع ہے کہ میں اپنی آواز سے کامنے لگ گیا ہوں۔ خوفزدہ ہنسی ہنستا ہے، دور سے رونے کی آواز پھر ابھرتی ہے۔ نہیں وہم، یہ نہیں، یقیناً کوئی رو رہا ہے۔ یہ آواز عورت کی ہے، جیسے گائل پرندے کی زخمی صدا سننے والے کے دل پر خراشیں لگ گئے۔ مگر اس سمے اس جگہ کون ہوگا؟ یہ لاشیں میرے سامنے پتھروں کی طرح سرد اور بے حس پڑی ہے۔ یہ لاشیں میرے ملک کے دشمنوں کی، اور ان کی حفاظت کو میں ہوں۔ فقط میں کوئی نوحگر ہے، نہ ماتم سرا۔ تو پھر یہ صدا بین کی، یہ جگر سوز فریاد کس کی ہے؟ کیسی ہے؟ کیوں ہے؟ یہاں تو بجز ایک معبد کوئی بھی عمارت سلامت نہیں ہے، تو جیسے اس میں کوئی ہے۔ عبادت کا یہ وقت سسکی، لیکن نہیں، یہ تو رونے کی آواز ہے، اور وہ بھی کسی ابصرہ کی۔ چلو جا کے دیکھوں، مگر شام تک تو وہاں بھی فقط چند بے نور شمع شکستہ ضروف اور مرجھائے پھولوں کی ویران خوشبو تھی۔ آواز کوئی نہیں تھی، فقط خاموشی اور اندھیرا، یہاں تک کہ معبد کی سہمی ہوئی گھنٹیاں بے صدا ہو چکی تھی۔ تو پھر اس سمے کون ہے؟ سحر ہے یا میرا وہم؟ کیا خبر؟ کوئی آصف ہو، کوئی بدرو ہو جو اپنے پیکر کی فرقت میں نالا کہ نہ ہو، مگر میں سپاہی ہوں، ان وہموں سے مجھے کیا تعلق؟ میں بزدل نہیں، ہاں کچھ بھی ہو، میں اس جنون بقا کا تعاقب کروں گا۔ پرندوں کے پڑپڑانے کی آواز، قدموں کی چاپ اور سسکیاں ابھرتی ہے۔ عورت: قتل کرنے سے گھبرا رہا ہوں، یہی کہنے والے ہو تم میرے شوہر کے قاتل؟ مجھے زندہ رہنے کا لالچ نہیں ہے۔ یہ تابوت جو میرے خوابوں کا مدفن ہے، میرے جوان مرگ شوہر کے لاش کا مسکن ہے، اس کو میرے خون کے سرخ پھولوں سے گلنار کر دے کہ ظلم احسان ہوگا۔ سپاہی: مگر میں نہیں تیرے شوہر کا قاتل، نہ میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے، اور یہ تابوت کس کا ہے۔ میں تو اس وقت تیرے رونے کی آواز سن کر ادھر آ گیا تھا۔ عورت: اگر تو نہیں تو کوئی تیرا ہم جنس ہوگا کہ قاتل تو سب ایک سے ہے۔ مجھے اس سے کیا، کس کے خنجر سے گائل ہوئی ہوں؟ مجھے اس سے کیا، کس کی مشعل کے شعلے نے میرا جہاں پھونک ڈالا؟ وہ خنجر تیرا ہو کہ تیرے رفیقوں کا ہو، میں تو گائل ہوئی۔ آگ تو نے لگائی ہو یا تیرے ہمراہیوں نے، میرا آشیاں تو جلا۔ سپاہی: ہاں یہ سچ ہے، مگر نیک خاتون اے زندگی کا وتیرہ رہا ہے، کبھی لطف کی ساعتیں اور کبھی ظلم کی روز و شب، اس کے نخچیر سب ہے۔ تجھے کیا خبر کون ظالم ہے اور کون مظلوم؟ کوئی خود کو معصوم گردانتا ہے، یہاں تک کہ قاتل بھی، اور یہ حقیقت بھی ہے، آج میں تیری نظروں میں قاتل ہوں، کیونکہ میرا جسم مقتول کے وارے سے بچ گیا، ورنہ ہم ایک سی نیتیں لے کے ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے۔ اگرچہ یہ دکھ
اگر چاہے دکھ جا غسل ہے مگر حوصلے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اسی کے ساتھ یہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے۔ اگلا ڈرامہ بہت لک ہوگا جو ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔